اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسٹالن نے کہا تھا دوز ہو ووٹ ڈیسائیڈ نتھنگ، دوز ہو کاؤنٹ ووٹس ڈیسائیڈ ایوری تھنگ۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر نے اسٹالن کے اس کوٹ کو، اسٹالن کی اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور آج مشترکہ اجلاس کی کارروائی کو سمری ملٹری کورٹ کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے آگے بڑھایا اور بالکل اسی طرح سے انہوں نے پروسیڈ کیا، اسی طرح سے انہوں نے یہ کارروائی جو ہے وہ چلائی جس طرح ملٹری سمری کورٹ کے اندر جو ہے وہ مقدمات بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ مقصد جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ سنانا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے وہ سمری ملٹری کورٹ کے پریزیڈنٹ بنے رہے اسپیکر اسد قیصر، اور مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دن کم و بیش 29 جو بل ہیں وہ مشترکہ اجلاس سے منظور ہو گئے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا ہے، کلبھوشن یادو کو اپیل کا حق مل گیا ہے، اور وہ بل بھی منظور ہو گیا ہے کہ جس کے تحت آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کی جا سکیں گی تاکہ سیاسی بندوبست کرنے والوں کا جو کام ہے وہ آسان ہو سکے۔ تو آج کا جب اجلاس شروع ہوا تو ابتدا میں اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار کیا اور اسپیکر نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ جو ہے وہ یاد دہانی کروائی اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ تو اس پہ جو وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ہیں بابر اعوان، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ جو انتخابی اصلاحات کا بل ہے، بل نمبر غالباً 2، جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ مؤخر کیا جائے تاکہ اس پہ مزید مشاورت اور سوچ بچار کیا جا سکے۔ لیکن یہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، اور اس حکمت عملی کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بار اپوزیشن کو جھانسا دیا جائے، اپوزیشن کو دھوکہ دیا جائے، اور اس کے بعد جب موقع ملے تو پھر جو ہے وہ وار کیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے بعد جو پہلا بل جو انٹروڈیوس کروایا گیا ایوان میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق تھا۔ اس پہ بھی اپوزیشن کے کچھ تحفظات تھے، لیکن بہرحال جب یہ بل جو ہے ایوان میں پیش ہوا تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اس پہ رائے شماری کرائی اور کہا گیا کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ان کی گنتی ہوئی، اس کے بعد کہا گیا کہ جو اس کے خلاف ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کی گنتی ہوئی، اور پھر اسپیکر نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ اس بل کے حق میں 221 جبکہ اس کے خلاف 203 ووٹ آئے۔ اس پہ اپوزیشن نے احتجاج کیا اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ گنتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اور کچھ ارکان اسمبلی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ وہاں پہ جو مشیر موجود تھے، جس طرح شہزاد اکبر صاحب جو موجود تھے، بابر اعوان صاحب موجود تھے، جو دیگر مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ موجود تھے ایوان میں، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور عملے نے جو ہے وہ انہیں بھی گنتی میں جو ہے وہ شمار کر لیا۔ تو اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ گنتی جو ہے وہ دوبارہ کی جائے، اور گنتی اس طرح سے کی جائے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو اس بل کے حق میں ہیں وہ ایک طرف چلے جائیں ایک گیلری میں، اور جو خلاف ہیں وہ دوسری گیلری میں چلے جائیں، اور ٹھیک طریقے سے گنتی جو ہے وہ کی جائے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی نے دوبارہ گنتی کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اصرار کیا کہ گنتی ٹھیک ہوئی ہے۔ اس پہ اپوزیشن جو ہے اس نے احتجاج شروع کر دیا اور اسپیکر کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا، اور مشترکہ اجلاس میں وہ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے جنہیں ناپسندیدہ مناظر ہی کہا جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے وہ پہلے جو ایوان کی کارروائی جمہوری انداز میں چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اندر کا جو ڈکٹیٹر ہے وہ اچانک نکل کے باہر آ گیا، اور انہوں نے خود کو اسپیکر کی بجائے
سمری ملٹری کورٹ کا سربراہ سمجھ لیا اور پھر اسی انداز میں انہوں نے کارروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے جو شکوار منظوری کا مرحلہ تھا اس کو بھی انہوں نے اسی طرح مکمل کیا، اور پھر جو باقی بل تھے اس میں بھی ساری روایات اور سارے رولز کو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے رائے شماری کرانے کے بجائے، گنتی کرانے کی بجائے انہوں نے محض آوازوں پر انحصار کیا۔ یعنی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ پڑھتے اور بتاتے کہ جی یہ بل جو ہے یہ ایوان میں پیش کیا جاتا ہے اور کیا آپ اس کے حق میں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے، ارکان قومی اسمبلی، حکومت اور ان کے اتحادی، وہ کہتے جی بالکل یس منظور ہے، اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہی اعلان کر دیتے کہ اس بل کو اکثریت رائے سے منظور کیا جاتا ہے۔ یعنی ماں سوائے وہ پہلا بل جو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے تھا، اس کے بعد جتنے بھی بل منظور کیے گئے، خواہ وہ اوورآل ہو یا شکوار ان کی منظوری ہو، تو ان میں کسی میں بھی گنتی کا تکلف اور تردد جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے نہیں کیا، اور محض اندازے کی بنیاد پہ، محض تخمینے کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان بلوں کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کیسے مرتب کیا جائے گا، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک بل کے حق میں کتنے ووٹ آئے، اس کے خلاف وہ کتنے ووٹ آئے، تو آپ یہ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ ایوان سے منظور ہو گیا ہے؟ محض آوازوں کے شور سے، ہاں اور نہ کے شور سے آپ کس طرح سے جو ہے وہ بل منظور کروا سکتے ہیں؟ بہرحال اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے اپوزیشن کے احتجاج کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، اور ایک کے بعد دوسرا بل جو ہے وہ منظور کرتے چلے گئے۔ اور اس دوران بابر اعوان صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کرنے کا جو بل تھا جسے مؤخر کر دیا گیا تھا، اب انہوں نے وہ جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے سے متعلق بل تھا اسی میں اسے ایک ترمیمی بل کے صورت میں، ایک شک کی صورت میں جو ہے وہ ایڈ کر دیا، اور یوں اس کو بھی جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ تو جب اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی تھی اور سابق صدر آصف زرداری جو ہیں وہ راہداری میں سے گزر رہے تھے، تو کسی نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا، تو انہوں نے بہت دلچسپ اور ذو معنی مگر قابل غور بات جو ہے وہ کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اتنا زور لگا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا بل جو ہے وہ منظور کروانے پہ، مگر انہیں معلوم نہیں کہ بیج تو یہ لگا رہے ہیں مگر اس کا پھل یہ نہیں کھائیں گے، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی، یہ تصریح نہیں کی کہ ان کی بات کا دراصل مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں کھائیں گے تو پھر اس کا پھل جو ہے وہ کون کھائے گا؟ کیا اس کا پھل پیپلز پارٹی کھائے گی اور اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی؟ کیا یہ سارا اہتمام پیپلز پارٹی کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ سارا بندوبست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس کی انہوں نے جو ہے وہ وضاحت نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ آگے چل دیے۔ اور یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ پھل کھانے کی لالچ میں وہ جو مسلسل دھوکہ کھاتے چلے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ کب تک یہ پھل کھانے کی لالچ میں جو ہے وہ دھوکہ کھاتے رہیں گے اور عوام کے حقوق پہ جو ہے وہ سمجھوتا کرتے رہیں گے؟ اس حوالے سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ ہاں البتہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، جن کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، انہوں نے بھی ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ 19 نومبر کو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سبکدوش ہو رہے ہیں، انہوں نے جانا تھا، اس لیے ان کی رخصتی سے پہلے عجلت میں یہ جو بل ہیں یہ منظور کروائے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بلا خوف و تردید سب کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آج اپنے خلاف چارج شیٹ میں ایک اور بہت بڑے گناہ کا اضافہ کر لیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی واقعات اور معاملات ایسے ہوئے۔ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ یہ اشارہ دیا کہ جی ٹیلی فون کالز آئیں اور لوگوں کو دھمکایا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ بات کی۔ لیکن جب احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کالز کہاں سے گئی، کیا بنی گالوں سے کی گئی
یا راولپنڈی سے کی گئی GHQ سے یا پھر آبپارہ سے کی گئی، تو اس سوال کا جواب دینے سے جو ہے وہ انہوں نے معذرت کر لی اور وہ خاموش ہو گیا احسن اقبال صاحب، اور جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ کراچی سے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت جو وزیر اعظم عمران خان سے خفا تھے، آج صبح بھی انہوں نے ٹویٹ کی اجلاس شروع ہونے سے پہلے، اور اس میں انہوں نے گلہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے ہر ایک سے ملاقات کی لیکن وہ مجھ سے نہیں ملے۔ وہ جب ایوان میں شرکت کے لیے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو اعزاز سید نے ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا، اور اس پہ عامر لیاقت صاحب نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کون آپ کو لایا ہے بہت اہتمام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ وہی جو لے کے آتے ہوتے ہیں وہی ہمیں بہت اہتمام سے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی خفیہ اداروں کا جو ہے وہ عمل دخل رہا ہو، اور آبپارہ سے جو ہے وہ نمبر پورے کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہو، اور DGI جنرل فیض حمید جنہوں نے 2 دن بعد جو ہے وہ رخصت ہو جانا ہے اور کور کمانڈر پشاور بن کے انہوں نے چلے جانا ہے، اور ISI کا چارج انہوں نے چھوڑ دینا ہے DGI کا، انہوں نے اپنی الوداعی ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ آج انہوں نے صدر مملکت سے عارف علوی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور شاید آج نہیں تو کل ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی الوداعی ملاقات ہوگی۔ ممکن ہے انہوں نے حکومت کو یہ الوداعی تحفہ دیا ہو، یہ آخری تحفہ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہو، اپنی رخصتی سے پہلے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ بندوبست کر کے حکومت کو دیا ہو۔ اس بات میں جو ہے وہ صداقت ہو سکتی ہے، لیکن اپوزیشن رہنماؤں کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے، وہ عوام کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ آج ایوان میں جو کچھ ہوا اس سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر پر سے ان کا اعتماد جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ جن سے وہ چھپ چھپ کر ملتے ہیں، جن سے وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن سے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ CV پیش کرتے ہیں، کیا ان پر سے بھی ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے یا ابھی پھر کچھ باقی ہے؟ کیونکہ ہر چند ماہ بعد جو ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اب وہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ پھر خود ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی نہیں، وہ ابھی بھی غیر جانبدار نہیں ہیں، ابھی بھی وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ کوئے جہنم میں جاتے ہیں اور نئی ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ واپس آتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے وہی بات جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہی جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کا راگ جو ہے وہ الاپا جا رہا تھا، تو کیا اب بھی اپوزیشن رہنماؤں کے پاس عوام کو دینے کے لیے وہی ان ہاؤس تبدیلی کا لالی پاپ ہے، یا اس کے علاوہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ کچھ ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں خفیہ اداروں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DGI جو سبکدوش ہو رہے ہیں ان کی طرف سے حکومت کو یہ آخری تحفہ دیا گیا ہو، لیکن اپوزیشن کو تو یہ بتانا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے۔ لوگ جب مایوس ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں، اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک ایسی حکومت نہیں دیکھی۔ لیکن بصد احترام میں کہوں گا کہ حکومت پہ لعن طعن جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسی نااہل، ایسی نکمی اپوزیشن بھی جو ہے وہ نہیں دیکھی ہوگی کہ جو ایک کے بعد دوسرا دھوکہ جو ہے وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سمجھوتا جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسی ناکارہ، کم ہمت اور نااہل اپوزیشن بھی آپ نے جو ہے وہ کسی دور میں نہیں دیکھی ہوگی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بل منظور کروائے گئے ہیں ہم اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے۔ کیا آپ انہی عدالتوں میں جائیں گے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے بینچ جو ہیں وہ لوگ بنواتے ہیں؟ کیا آپ انہی عدالتوں میں جائیں گے کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے؟ کیا آپ انہی عدالتوں پہ جائیں گے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ فیصلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ کیا آپ انہی عدالتوں کے بارے میں جائیں گے کہ جن کے بارے میں سابق
چیف جج گلگت بلتستان جسٹس رانا محمد شمیم کا آپ ایک ایفیڈیوٹ لے کے جو ہے وہ پھرتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ انہی عدالتوں سے جو ہے وہ رجوع کریں گے؟ گویا آپ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینا چاہتے ہیں جس کے سبب آپ بیمار ہوئے ہیں۔ ہماری اپوزیشن بھی کیا سادہ ہے، اسے سادگی کہا جائے یا پھر سادہ لوہی کہا جائے، بہرحال ایک مرتبہ پھر آج ان لوگوں کو کامیابی ملی ہے جو اسٹالن کی سوچ پہ، اسٹالن کی فکر پہ اور نظریے پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور جن کا خیال ہے کہ دوز ہو ووٹ ڈیسائیڈ نتھنگ، دوز ہو کاؤنٹ دا ووٹ ڈیسائیڈ ایوری تھنگ۔ تو اب فیصلہ وہی کریں گے جنہوں نے ووٹ کاؤنٹ کرنے ہیں، اور ووٹ کاؤنٹ ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے۔ سیاسی بندوبست، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بہت زیادہ تردد کرنا پڑتا تھا، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی، کبھی جنوبی پنجاب محاذ بنوایا، کبھی کسی کو دھمکایا، کبھی کسی کو ڈرایا، کبھی کسی کو کوئی لالچ دیا، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لے گئے، کسی کو الیکشن جتوایا، کسی کو ہروایا، RTS بٹھایا، جو پولنگ کا عملہ ہے اس پہ دباؤ ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اہم فیصلے وہی کریں گے جو ووٹ کاؤنٹ کریں گے۔ ووٹ کس نے ڈالا، کس کو ڈالا، کہاں سے ڈالا، اس بات سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔